میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ شوہر جا کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بنانے لگا۔ اس کے بچے نے کہا، پاپا بال بہت بڑے ہو گئے ہیں آپ کے۔ باپ بولا، ہاں بیٹا حجامت ہونے والی ہے۔ کچھ ہی دور کھڑی بیوی نے طنزیہ طور پر کہا، ہاں واقعی آپ کی حجامت ہونے والی ہے۔ ایک تبلیغی جماعت کے ایک امیر نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ جب بھی کسی عورت کو دیکھیں تو استغفر اللہ پڑھیں۔ سفر شروع ہوا پر کوئی عورت نظر نہ آئی تو اچانک ایک ساتھی نے کہا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ باقی ساتھی بولے، کدھر ہے کدھر ہے؟ لمبے چوڑے سردار نے ایک چھوٹے قد والی عورت سے شادی کر لی۔ اس کے دوست نے پوچھا، یار تم نے ایسا کیوں کیا؟ سردار بولا، یار مصیبت جتنی چھوٹی ہے وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ ڈاکٹر مریض کو نسخہ دیتے ہوئے بولا، یہ دوا پابندی سے استعمال کریں اور بڑی سے بڑی مصیبت کو بھولنے کی کوشش کریں۔ مریض گھبرا کر بولا، ڈاکٹر صاحب آہستہ بولیں، وہ مصیبت باہر ہی بیٹھی ہے۔ شادی کی پہلی رات نئے نویلی دلہن شرم کے مارے بہت کم بول رہی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو میں تمہیں بہت خوبصورت تحفہ دوں گا اگر تمہاری آواز میرے کانوں میں آئے گی، آپ کچھ بولو۔ بیوی بولی، جی بہت شکریہ میرے سرتاج۔ اور اب شادی کے 2 سال ہونے والے ہیں۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے، مجھ سے بڑے تحفہ لے لو لیکن خدا کے لیے اپنی بکواس بند رکھو۔ بیوی مزے مزے سے گول گپے کھا رہی تھی، 20-25 کھا لیے تو پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ 10 اور کھا لوں؟ شوہر بولا، ناگن کھا لے۔ بیوی نے شوہر کو تھپڑ مارا اور بولی کہ ناگن کس کو بولا؟ شوہر بولا، ارے میری جان میں نے کہا ناگن، کھا لے جتنا دل کرتا ہے کھا لے۔ شادی سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا، یا اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اور گھر آتے ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے گھر پہنچ گئے۔ اور شادی کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا، اللہ تیرا شکر ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے کی دعا، یا اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ لاک ڈاؤن میں تو اتوار وہ محبوب بن گیا تھا جس سے پہلے ہفتے میں ایک بار ملاقات ہوتی تھی، اور ان دنوں تو اس سے شادی ہو گئی تھی، شکر ہے جان چھوٹی۔ ٹیچر پپو سے علامہ اقبال کے اس شعر کی تشریح کرو، کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، ذرا غور سے دیکھ۔ پپو، اس شعر میں علامہ اقبال انتہائی مشکل الفاظ میں کہہ رہے ہیں، گڈ مارننگ۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا تہوار کون سا ہے؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا تہوار بیوی ہے۔ جی ہاں، بھلا کیسے؟ جسے ہر 3-4 دن بعد منانا پڑتا ہے بھائی، اس سے بڑا کون سا تہوار ہو سکتا ہے بھلا؟ گل خان کا سر پھٹ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا دکھانے اور مرہم پٹی کرانے کے لیے۔ ڈاکٹر گل خان سے، یہ کیسے ہوا گل خان صاحب؟ گل خان بولا، ہم اچھا والا ہتھوڑی سے کیل ٹھوک رہا تھا لیکن کیل ٹھوک نہیں رہا تھا۔ ایک خبیث بچہ پاس سے گزرا اور بولا، لالا دماغ استعمال کرو دماغ۔ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور شکاری کو جھنجھوڑ کر کہا، تم نے میری بیوی کو گولی مار دی ہے۔ شکاری، ناراض نہ ہو، اگر بدلہ لینا ہے تو وہ میری بیوی بیٹھی ہے سامنے۔ کسی نے سیکنڈ ہینڈ ٹوتھ برش لینا ہے؟ میں نے نیا لے لیا، مناسب ریٹ لگا لوں گا۔ ہر شخص کے اندر ایک عجیب سا انسان چھپا ہوتا ہے جو صرف شناختی کارڈ پر ہی نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو قدرت کی طرف سے موٹا نہ ہونے کا تحفہ ملا ہوتا ہے، کتنا بھی کھا لیں 1 گرام وزن نہیں بڑھتا۔ 1 گلاس پانی پلانے کی 10 نیکیاں ہیں، تو ذرا سوچو بوتل اور بریانی کھلانے کا کتنا ثواب ہوگا۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ عورتوں جیسے بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے فریج میں بھی انڈے والی جگہ پہ آدھا کٹا ہوا لیمو اور کیچپ ساشے رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟
میں تو بھائی 2 شادیاں کروں گا، ایک بیوی مارے گی تو دوسری بیوی بچائے گی۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے لڑکا بغیر شادی کیے چاچا بن سکتا ہے، لیکن لڑکی بغیر شادی کیے چاچی نہیں بن سکتی۔ شوہر: 10 سال ہو گئے پر تمہیں امی جیسی روٹی پکانا نہیں آیا، جاہل عورت۔ بیوی: ہاں تو آپ کون سا اپنے ابا جان جیسا آٹا گوندتے ہیں؟ سوری بھی عجیب لفظ ہے، بندہ کہے تو غصہ ختم، اور اگر ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم۔ 15 ستمبر کو جب اسکول کھل جائیں گے تو سب بچوں نے مل کر کلاس میں کھانسنا ہے، بولو بچوں ٹھیک ہے؟ انگریز کے خوبصورت گورے بچوں کو پوری دنیا کی نظر نہیں لگتی، اور ہمارے گندمی بچوں کو پورے محلے کی نظر لگ جاتی ہے۔ پڑھائی ہماری، شادی ہماری، فیوچر ہمارا، رشتہ داروں کو ٹینشن پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کا جسم نہ ہل رہا ہو تو بجلی والے سوئچ میں 2 انگلیاں دے دیں، انگ انگ ہل جائے گا۔ ہر آدمی اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کی بیوی اس کو سمجھتی ہے، اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا اس کی ماں اس کو سمجھتی ہے۔ ہر عورت اتنی بری نہیں ہوتی جتنی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فوٹو میں نظر آتی ہے، اور اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی جتنی فیس بک اور واٹس ایپ پر نظر آتی ہے۔ آج کل صابن کے اشتہارات دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کھانا ہے یا ان سے نہانا ہے۔ دودھ، بادام اور انڈے سے بنا، بس ذرا سا لفظ۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ گئے ہیں۔ گرل فرینڈ: میں کسی اور سے شادی کرنے والی ہوں، مجھے بھول جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شاعر: نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم، جا بہن جی لے اپنی زندگی، دوسری پٹا لیں گے ہم۔ ہمارے پاکستانی بھی نا ایسے لوگ ہیں کہ گرمیوں میں ریئیکٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے پچھلی گرمیاں انگلینڈ میں گزاری تھی۔ یار کوئی شادی کی سیٹیں نکلیں تو بتانا، میں نے اپلائی کرنا ہے۔ رشتہ دار: بیٹا زندگی میں کیا کرو گے؟ میں: کچھ بھی کروں گا، لیکن کسی کے گھر جا کے ایسے سوال نہیں کروں گا۔ اپنے کام سے کام رکھنے سے جو گلو چہرے پر آتا ہے نا، وہ کبھی پاکستانیوں کے چہرے پہ نہیں آنے والا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو شیئر کر لیتے ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بریانی کھائی، میں نے تو کسی کو نہیں بتایا ابھی تک۔ سردار کا گھوڑا ریس میں سب سے پیچھے تھا۔ کسی نے سردار سے پوچھا، آپ کا گھوڑا کون سا ہے؟ سردار بولا، وہی جس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ ایک لاہوری واش روم میں داخل ہوا تو دروازے پر پل لکھا ہوا تھا، دیکھ کر جذباتی ہو کر بولا، واہ رے شہباز شریف واہ، حکومت تیری نے کتنے کتنے پل بنا چھڑے نے۔ ایک بھینس جنگل میں بھاگی جا رہی تھی۔ ایک چوہے نے پوچھا، کیا ہوا بہن، کہاں بھاگے جا رہی ہیں؟ بھینس بولی، جنگل میں پولیس ہاتھی کو پکڑنے آئی ہے۔ چوہا بولا، پر تم کیوں بھاگ رہی ہو، تم تو ہاتھی نہیں ہو۔ بھینس بولی، یہ پاکستان ہے میاں، پکڑے گئے تو 20 سال تو عدالت میں یہی ثابت کرنے کے لیے لگ جائیں گے کہ میں ہاتھی نہیں بھینس ہوں۔ او تیری! یہ سنتے ہی بھینس کے ساتھ چوہا بھی بھاگنے لگا۔ لڑکیاں شادی میں 2 پلیٹ بریانی، 2 پلیٹ قورمہ، سیخ کباب اور کولڈ ڈرنک کے بعد، ہائے امی پیٹ میں درد ہے۔ امی: کہا بھی تھا مت پہنو لال جوڑا، لگ گئی نا نظر۔